جی کل ہم نے رکوع کا ترجمہ سنا تھا، ٹھیک ہے، پھر تحیات کا، پھر ہم درود شریف پر آ گئے تھے. بس 1 منٹ میں بھی درود شریف کا شروع ہو جائے گا. مت رہے ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا. کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئے وہ کام. اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا، ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہوں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں، سب کے لیے دعائیں. اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. پھر درود شریف ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں ادا ہوا، ابھی کچھ اور. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر. اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی. کما صلیتا، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے دوست تھے نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ دوست تھے نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں کما صلیتا، کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا. فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا. اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا، اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں. بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا، اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پھر مانگ رہے ہیں، نماز آئی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ اذان جتاتے ہیں۔ کتنا ظلومن جہولا ہے انسان۔ تو آخری دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا، قبر، جہنم، مسیح الدجال، دجالی فتنہ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بخشش کروا کے سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پیس ہے، اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے۔ جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان تو پھر اس وقت مسنون دعاؤں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اس میں نا میں وہ والا پارٹ جو ہو رہا تھا دوبارہ سے سنوں، سجدے کا اتنا بیوٹیفل تھا۔ ایک منٹ کیا بھی لگاتی ہوں، اس کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں، 1.5 منٹ کا ہو رہا ہے۔ ایک منٹ کا بس۔ اچھا فرین، یہ جو ہے نا کما صلیتا، میں اپنی اس سے اپنی مطلب اپنی جو مجھے سمجھ آیا وہ اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ کما صلیتا جو ہے وہ جیسے علی ابراہیمہ کے ابراہیم علیہ السلام پہ جیسے آپ نے اپنی برکت یا رحمت نازل کی، جیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل فرما۔ تو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ملت ابیکم ابراہیم، وہ باپ تھے، تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے تھے، وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فرمایا۔ اس کو اس طریقے سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ذریت کس کو بولتے ہیں؟ ذریت نسل ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے آگے جو نسل چل رہی ہوتی ہے وہ ذریت ہوتی ہے نا۔ اولاد کو بولتے ہیں نا، اولاد کو، بچوں کو۔ اچھا ذریت بیسیکلی آپ کا اپنے بیٹے کے بعد جو نسل چل رہی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے نا۔ تو ہم ربی جعلنی جو دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، جس میں انہوں نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی تھی نا کہ نہیں، ربی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جو آپ نے بیان کیا ہے صحیح کیا ہے۔ جی اوکے چلے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سجدے کا تھوڑا سا سن لیتے ہیں، پھر ہمارا انشاءاللہ سیشن اینڈ ہوتا ہے۔ چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو، حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو۔ پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے۔ میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے۔ عام حالات میں آپ دیکھیں، اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا۔ عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز، ہم اس سے نہیں نیچے ہوا جاتا، کتنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان اور سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا، پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے، ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، سبحان ربی الاعلی۔ اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں سے کیا ہوا؟ یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی، سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی،
तारीफ की इंतहा हो गई, दुआ की इंतहा हो गई, और इंतहा के अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, बख्शिश हो जाए। उस वक्त अल्लाह की बड़ाई बयान करता है इंसान, और इसीलिए सजदे की हालत में की हुई दुआ कबूल होती है, और उस वक्त इंसान बख्शिश की दुआ मांग ले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, तो इससे बढ़कर और कोई खूबी नहीं, कोई भलाई नहीं। पीक पे होता है इंसान अपनी आजिज़ी के और मांगने के और कुर्बत के और दुआ के कबूल होने के। हर चीज अपनी इंतहा को, आम जिंदगी में भी यही हमारी सोच होनी चाहिए कि या अल्लाह तू बख्श दे, बस बख्श दे। बख्शे गए तो सब कुछ मिल गया, और अगर बख्शिश नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, अल्लाह अकबर। चले ओके, फिर सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। जी किसी को कुछ कहना है आपने? जी कहना है जी कि कहिए। मेरी बच्ची फरहीन ने इतना अच्छा काम किया है। हम लोग बचपन से कब से देख रहे हैं, सबको कहते हैं ओरली, लेकिन इस बच्ची ने स्टार्ट करके इतना अच्छा किया कि थोड़े थोड़े लोग ही चाहे सुने, कम से कम इस बात को दिल में बिठा के आगे बढ़ाएंगे। तो हाँ मैं बस बहुत प्राउड हूँ अपनी भतीजी के ऊपर। सुजाकिल्लाह, बस सब लोग अपना जितना भी रोल प्ले कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा कतरा डालते रहे भाई, ताकि फिर इंशाल्लाह मैसिव और रेवोल्यूशन जब आएगा उसमें कहीं तो हमारा कुछ ये तो वक्त पार्ट होगा। बात और देखो ना, ये सजदा जो है ये इतनी बड़ी चीज है कि बताया नहीं जा सकता कि जिस वक्त क़यामत में अल्लाह ताला पुकारेंगे ना, जब जाएगा इंसान अल्लाह को देखेगा और सजदा करना चाहेगा, तो जो दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा है ना, वो क़यामत में पुकारने पे भी सजदा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस चीज को लोगों को समझाएं कि देखो, अगर आज तूने दुनिया में अल्लाह के आगे सजदा नहीं किया, नहीं झुके, तो फिर क़यामत में भी तुम्हें लाख पुकारा जाए, लेकिन वो दिल का सजदा, यानी सही मानो का, निफाक वाला नहीं कि कौए की तरह चोंच मारा, एक सजदा किया, आधे उठे नहीं बैठे नहीं कि दोबारा सजदा कर दिया। तो उसको तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना कि नमाज नहीं हुई आपकी, जाए दोबारा पढ़े। फिर उन साहबी ने दोबारा जल्दी जल्दी किया तो नहीं। और आजकल देखिए हम लोग कितनी जल्दी में होते हैं कि जाके किसी सूरत अपने 2 फर्ज 4 फर्ज को उठा के मारे नमाज और भागे अपने दुनियावी काम में। तो ये हमारे लिए कितनी अफसोस का मुकाम है कि ये हमारी सलात कबूल ही नहीं है अल्लाह के यहाँ। तो हमारी सलात वही है कि जब हम अल्लाह के यहाँ दिल लगा के अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे ना, फिर उसी में जब क़यामत में पुकारे जाएंगे तो हम सब साजिदीन राकीन में शुमार हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पर ये ये मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। नहीं अच्छा किया, ये सेशन रखे इसलिए कि हमें रिमाइंडर मिलता रहे ना, तभी तो हमारी नमाजें बेहतरीन होंगी, वरना फिर भूल जाते हैं ना, वही रूटीन में लग जाते हैं। तो इस तरह डेली का ना शॉर्ट रिमाइंडर इस तरह मिलता रहे, 15 मिनट्स 10 मिनट्स ही, चलिए बच्चों, तो अच्छा हुआ आपने ये बात दुआओं में बिल्कुल दुआओं में याद रखिए आप सब बच्चों। जज़ाकल्लाह खैरा। बिल्कुल सब लोग अपने व्यूज दिया करें, किसके ज़हन में क्या थॉट आ जाए, कौन सी हदीस याद आ जाए, जब भी हो तो बिल्कुल बयान किया करें। चलिए फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।